ایک بھارتی ہندو نوجوان جب اللہ کی طرف پلٹا۔ میری پیدائش ضلع اعظم گڑھ کے بومے گاؤں میں ہوئی۔ میرا سابقہ نام ہیرا لال تھا۔ میرے والد بابو نندن بھارتواج جی ایک سخت مذہبی ہندو ہیں۔ میرے 7 بھائی ہیں۔ میرے خاندان اور گاؤں کے بہت سے لوگ دہلی میں بلڈنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب دہلی میں پان بیڑی سگریٹ کی دکان کرتے ہیں۔ اب سے تقریباً 7 سال قبل جب میری عمر 12 سال کی تھی، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پان کی دکان پر تیمور نگر دہلی میں بیٹھتا تھا۔ ہماری دکان کے اوپر بلڈنگ میں ابو فیاض صاحب کڑھائی وغیرہ کا کارخانہ چلاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے کارخانے میں رات کو قیام کے لیے ان سے کہا۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ میں رات کو کارخانے کے کاریگروں کے ساتھ ہی سویا کرتا۔ رات کو روزانہ ابو فیاض صاحب سارے کاریگروں کو بٹھا کر فضائل اعمال کی تعلیم دیتے تھے۔ میں بھی سنتا تھا۔ مجھے یہ باتیں بہت اچھی لگیں۔ میں جلدی رات کو جا کر تعلیم کا انتظار کرتا، اور اگر وہ ناغہ کرنا چاہتے تو میں ان سے تھوڑی دیر تعلیم دینے کے لیے کہتا۔ یہ لوگ نماز پڑھنے جاتے تو میں بھی ان کے ساتھ جا کر کبھی کبھی مسجد کے باہر کھڑا دیکھا کرتا۔ مجھے نماز پڑھتے ہوئے لوگ بہت اچھے لگتے۔ ایک رات میں نے ابو فیاض صاحب سے پوچھا کہ میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے بڑے پیار سے کہا، بیٹا ضرور، اور اگر تم مسلمان نہیں بنو گے تو پھر دوزخ کی آگ میں ہمیشہ چلو گے۔ میں نے کہا تو پھر آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ میرا نام میرے کالے رنگ کی وجہ سے بلال احمد رکھا، اور بتایا کہ بلال ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ انہوں نے ایمان کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ میں جناب ابو فیاض کو ابا جی کہنے لگا۔ میں بٹلہ ہاؤس جامعہ نگر نئی دہلی کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا۔ ابا جی نے مجھے نماز پڑھنے جانے سے منع کیا کہ مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر میرے گھر والے ماریں گے۔ میں نے ابا جی سے کہا کہ ایک بار آپ نماز کو جا رہے تھے تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ابا جی آپ ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں چھوڑتے؟ آپ نے یہ کہا تھا جو ایک وقت کی نماز چھوڑے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو میں کیا 2 نمبر کا مسلمان ہوا ہوں؟ اگر میں 2 نمبر کا مسلمان ہوا ہوں تو ایسا مسلمان بننے سے کیا فائدہ؟ آپ مجھے 1 نمبر کا مسلمان کریں، اور اگر 1 نمبر کا مسلمان ہوں تو نماز کا تارک مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ابا جی نے جواب دیا کہ بات تو سچی یہی ہے کہ نماز کے بغیر کچھ مسلمان ہی نہیں، مگر تم ابھی چھوٹے ہو اور گھر والوں کا ڈر ہے، اس لیے میں نے تم سے کہا۔ میں نے کہا ابا جی اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے یا ماں باپ کا؟ میری بات سن کر انہوں نے کہا اچھا بیٹا تم چھپ کر نماز کے لیے چلے جایا کرو۔ رمضان کا مہینہ آیا، میں مسجد میں نماز پڑھنے جایا کروں۔ شاید میرے گھر والوں نے مجھے مسجد جاتے دیکھ بھی لیا ہو۔ میں روزے بھی رکھ رہا تھا۔ گھر والے دن میں کھانے کو کہتے، میں بہانہ کر دیتا۔ اس سے ان کو شک ہو گیا۔ ایک روز جمعہ کی نماز پڑھ کر ٹوپی اوڑے ذاکر باغ جامعہ نگر نئی دہلی 25 کی جامعہ مسجد سے آ رہا تھا۔ میرے والد نے دیکھ لیا، مجھے پکڑ لیا، مجھ سے پوچھا تم مسجد کیا کرنے گیا تھا؟ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہہ دیا کہ اب میں مسلمان ہو گیا، میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ وہ مجھے برا بھلا کہنے لگے، پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ وہاں میرے بھائی اور خاندان کے لوگ جمع تھے۔ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ مجھے الگ الگ سمجھاتے رہے، مگر میں کہتا رہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب مجھے واپس کوئی ہندو نہیں کر سکتا۔ میرے بڑے بھائی نے میری پٹائی شروع کر دی، چانٹے کون سے بے تحاشا مارے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ بات دماغ سے نکال دو کہ آپ مجھے ہندو بنا سکتے ہیں۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ اور کلمہ پڑھو۔ وہ مجھے مارتے اور میں ان کو کلمہ پڑھنے کو کہتا۔ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے پھٹیوں اور ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میرے سر اور جسم سے خون بہنے لگا۔ میں نے جوش میں آ کر کہا میری آخری بات سن لو، اس کے بعد جو چاہے کرنا۔ میں نے اپنے پاؤں کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا تو مجھے یہاں سے کاٹنا شروع کرو اور اوپر تک میرے ٹکڑے کر دو، جب تک میرے گلے اور زبان میں جان رہے گی۔ لا الہ الا اللہ کہتا رہوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کرو۔ ان لوگوں نے اس درجہ میرا ارادہ مضبوط دیکھ کر مجھے چھوڑ دیا۔ میں رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ آیا۔ 2 روز تک وہ مجھے تلاش کرتے رہے۔ تیسرے روز ابا جی ابو فیاض پر دباؤ ڈالنے لگے کہ تم نے ہمارے لڑکے پر جادو کرا ہے، وہ لڑکا تمہارے پاس ہے، اگر لڑکا کل تک ہمارے پاس نہیں آیا تو ہم پولیس میں تمہاری رپورٹ کر دیں گے۔ ابا جی نے ان کو بہت سمجھایا اور کہا کہ کیا بھلائی کا بدلہ تمہارے ہاں یہی ہوتا ہے؟ تمہارے بچوں کو بغیر کرائے اتنے روز رکھا، اس کا بدلہ یہ ہے۔ مگر وہ نہ مانے۔ ابا جی کو فکر ہوئی میں دہلی ہی میں تھا، مجھے پتہ لگ گیا کہ گھر والے ابا جی کو پریشان کر رہے ہیں۔ میں خود کارخانے گیا اور ان سے کہا کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر
میرے ابا جی کو سونپ آئیے اور ان سے کہہ دیے کہ آپ کا بچہ یہ ہے، اب آئندہ میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ابا جی نے کہا کہ وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ابو کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے یہ لڑکا خود آ گیا، مجھے تو اس کی کچھ خبر نہیں تھی، مگر اب اس کو پکڑو اور آئندہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے مجھے میرے گاؤں اعظم گڑھ لے گئے، بہت سے سیانوں اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کو دکھایا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ پر جادو کرایا گیا، بہت اتار کروایا گیا، مگر میں گھر میں چھپ کر نماز پڑھتا رہا۔ کچھ روز تو مجھے بند رکھا گیا، مگر میرے گاؤں کے ایک مسلمان بھائی نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں یہاں سے نکلنے کے لیے اپنا رویہ نرم رکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے رویے میں نرمی برتی۔ گھر والوں نے سوچا کہ جادو اتروانے سے اب اثر کم ہو رہا ہے۔ میری ماں اپنے میکے جا رہی تھی، وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئیں کہ ماحول بدل جائے گا۔ وہاں ہمارے ننیال کے پڑوس میں ایک بڑے سمجھدار مسلمان رہتے تھے۔ میری والدہ مجھے ان کے پاس لے گئیں کہ اسے سمجھاؤ، ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ انہوں نے میری ماں کو بہت تسلی دی اور سمجھایا کہ تم اس کو اسی کی راہ پر جانے دو، یہ لڑکا ہرگز آپ کے یہاں رہنے والا نہیں اور اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مالک کی خاص مہربانی اس پر ہے۔ اس پر وہ تیار ہو گئیں اور میں ننیال سے ہی ابا جی کے پاس آ گیا۔ انہوں نے مجھے مظفر نگر اپنے گاؤں بھیج دیا، پھر ایک مدرسے میں داخلہ کروایا۔ میں نے قرآن مجید پڑھا، اردو پڑھی، کچھ پارے حفظ کیے، پھر شیخ کلیم صاحب کے مشورے سے ندوہ کی ایک شاخ میں خصوصی اول میں داخلہ لیا۔ الحمدللہ میری پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے۔ میرے ابا جی میرے پہلے بابا جی سے 1000 گنا زیادہ مجھے چاہتے ہیں، لوگ مجھے ان کا اصلی بیٹا سمجھتے ہیں۔ میری امی بھی میرے دوسرے بھائی بہنوں سے زیادہ میری بات مانتی ہیں۔ ایک روز مجھے دیکھ کر ایک رشتہ دار نے میرے بھائیوں ابو فیاض کے بچوں سے کہا کہ اب تو زمین میں اس کا بھی حصہ ہوگا، تو میرے سارے بھائی فوراً کہنے لگے ہم سب سے پہلے یہ زمین میں حصہ دار ہے۔ اللہ نے یہ بھائی تو ہمیں بڑے احسان کے طور پر دیا ہے، ورنہ کہاں ہم گنوار اور کہاں مدینے جیسا یہ بھائی چارہ۔ اس بھائی پر ہم اپنی جان بھی دے دیں تو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے۔ ایک بار میں دہلی میں بس میں جا رہا تھا، نظام الدین کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی سائیکل پر جا رہا ہے۔ میں نے اس کو آواز لگائی، اس نے مجھے دیکھا، سائیکل دوڑائی، مگر وہ بس کے ساتھ کہاں تک دوڑتا۔ میں آگے ایک اسٹاپ پر اتر گیا، وہ ہانپتا ہوا آیا، مجھ سے لپٹ گیا اور ہاتھ جوڑنے لگا۔ اس نے کہا پاپا جی مرنے والے ہیں، تجھے بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں کل آؤں گا۔ میں نے ابا جی سے اجازت چاہی، انہوں نے دعوت کی نیت سے جانے کی اجازت دی تھی۔ میں گیا تو وہ بالکل ٹھیک تھے، بہت دیر تک سمجھاتے رہے، کہا تو میرا سب سے اچھا بیٹا ہے، تو ہی دھوکہ دے جائے گا تو میں کیا کروں گا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک پنڈت جی سے مشورہ کیا تھا، انہوں نے تجھے مار دینے کو کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اس کو اگر نہ مارا تو وہ سارے خاندان کا دھرم بھرشٹ کر دے گا۔ میں نے یہ دل میں سوچا کہ میں نے اسے کتنے لاڈ سے پالا ہے، کس دل سے اسے ماروں۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا جی جب آپ لوگ مجھے پکڑ کر لائے تھے تو اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا، وہی اب بھی کہتا ہوں، اگر آپ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو جب تک زبان میں دم ہے لا الہ الا اللہ کہتا رہوں گا۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے پاپا جی ہیں، آپ نے مجھے پالا ہے، ماں نے دودھ پلایا ہے۔ اگر آپ ہندو مر گئے تو ہمیشہ نرک کی آگ میں چلیں گے۔ آپ سبھی لوگ مسلمان ہو جائیں اور میرے ساتھ چلیں۔ وہ کچھ نہیں بولے اور بڑے مایوس ہوئے۔ میرے ایک چچا سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ بھی اسلام کے بہت قریب ہیں۔ وہ بھارت آئے تو میرے بابا جی انہیں ملنے گئے۔ بابا جی نے بتایا کہ تیرے چچا کہہ رہے ہیں کہ سچا دھرم اور عقل میں آنے والا مذہب صرف اسلام ہے۔ ہم لوگ ہندو اس لیے ہیں کہ ہندو سماج میں پیدا ہوئے، مگر ہندو دھرم کی کوئی بات عقل میں آنے والی کہاں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو تم سب گھر والے مسلمان ہو جاؤ یا پھر اپنے لڑکے کو چھوڑ دو۔ اس کو پھر سے ہندو بنانے کی کوشش کرنا انیائے ہے، یعنی ناانصافی ہے۔ میں نے بابا جی سے کہا آپ نے کیا سوچا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سچی بات تو یہی ہے کہ اسلام ہی سچ ہے، مگر اتنے سماج کو چھوڑ کر ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں بہت دیر تک ان کو سمجھاتا رہا، مگر ان کو برادری اور سماج کے ڈر کے سامنے مرنے کے بعد کی آگ کا ڈر کچھ نہ لگا۔ میرا دل بہت دکھا اور گھر آ کر بہت رویا۔ مجھے شیخ کلام صاحب کی وہ تقریر جو انہوں نے ایک بار مدرسے میں کی تھی یاد آ گئی کہ آپ اسلام کی ابتدائی تاریخ پر نظر ڈالیں تو جو لوگ غلط فہمی یا اسلام کو غلط دھرم سمجھنے کی وجہ سے اسلام کے دشمن تھے، ان پر جب دعوت کا حق ادا کیا گیا تو وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، چاہے وہ عمر ہوں، چاہے وہ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل۔ مگر وہ لوگ جو اسلام کو مذہب حق سمجھ کر حسد کی وجہ سے یا برادری اور سماج کے خوف کی وجہ سے اسلام سے دور رہے، وہ ہدایت سے محروم رہے، خواہ
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کرنے والے چچا ابو طالب ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بابا جی اسلام کو حق بھی کہتے ہیں مگر برادری کے خوف سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ اللہ نہ کرے وہ اسلام سے محروم رہ جائیں۔ وہ اگر اسی طرح کفر پر مر گئے تو ہمیشہ کی آگ میں چلیں گے۔ میرے ماں باپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے علم عطا فرما اور قرآنی مسلمان بنا دے۔ میرے گھر والوں کو ہدایت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا واقعہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ تمام احباب سے التماس ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا۔ اس ویڈیو کو اپنے احباب سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی ایسے ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نے